نوا پیرا ہو اے بلبل کہ ہو تیرے عصر ترنم حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ کبوتر کے تنی نازک نشاہی کا جگر پیدا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، پچھلے پروگرام میں ہم نے اس پروگرام کی کچھ تعارف کروایا تھا، علامہ اقبال کی عظمت کے معیارات کو دیکھا تھا پروفیسر عبدالجواد شاکر مرحوم کے توسط سے، اور کچھ اپنا تعارف بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا تھا. آج سے انشاءاللہ ہم باقاعدہ سے علامہ اقبال کے کلام کا مطالعہ جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں. علامہ اقبال نے ظاہری بات ہے کہ فارسی میں زیادہ اشعار کہے ہیں، فارسی میں ان کا زیادہ کلام موجود ہے، لیکن اردو میں جو کلام انہوں نے کہا وہ سب سے پہلے ہمارے زیر مطالعہ رہے گا. اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ وقت اگر رہا اور اگر یہ پروگرام انشاءاللہ کنٹینیو رہا تو ہم فارسی کلام کو بھی پھر بعد میں کور کریں گے. سب سے پہلے جو مطالعہ کلام اقبال کے حوالے سے جس مجموعے کو سلیکٹ کیا گیا ہے وہ ضرب کلیم ہے. اس کی بڑی اہمیت ہے کہ آخر یہ ہم نے سلیکشن کیوں کی ہے، کیونکہ علامہ اقبال کی جو 3 کلام مجموعے جو ہیں جو اردو میں شائع ہوئے، اس میں بانگ درا جو ہے بالکل ابتدائی زمانے کا ہے، لیکن پھر 2 جو مجموعے ان کے بال جبریل اور ضرب کلیم، یہ ان کی زندگی کے آخری دور کے یہ 2 کلام ہیں. اس لحاظ سے بڑی ان کی اہمیت ہے کہ اس میں یعنی فارسی کلام اس سے پہلے پورے کا پورا وہ آ چکا تھا سامنے، اور اس کے بعد پھر یہ پہلے بال جبریل جو ہے وہ شائع ہوئی 1935 میں، بال جبریل شائع ہوئی، اور 1936 میں مئی 1936 میں آپ کی وفات سے 2 سال پہلے جو ہے یہ ضرب کلیم شائع ہوئی. تو اس میں یقیناً علامہ اقبال کی جو پوری جو فکر ہے، پوری سوچ ہے، اس وقت تک بالکل میچور ہو چکی تھی، اس میں اب کوئی مزید اضافہ نہیں ہونا تھا. اس لیے وہ پورا نچوڑ جو ہے اپنی فکر کا، اپنی سوچ کا انہوں نے ان 2 جو مجموعوں میں پیش کیا. اس میں بال جبریل کے اندر جو ہے وہ فکر اور فلسفہ کم ہے اور شعریت زیادہ ہے، یعنی وہ شعر و سخن کے حوالے سے اگر ادبی لحاظ سے دیکھا جائے تو بڑا اعلیٰ مقام رکھتا ہے جو بال جبریل کا جو مجموعہ ہے. لیکن فکر اور فلسفہ اور ان کی جو سوچ ہے، اس کی اگر ہم دیکھیں صحیح معنوں میں عکاسی، تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو ضرب کلیم کی بڑی امپورٹنس ہے. یوسف سلیم چشتی مرحوم یہ کہا کرتے تھے کہ اردو اور فارسی میں اس کے پائے ہی کوئی کتاب موجود نہیں ہے. بہرحال یہ ان کی ایک اسیسمنٹ ہے. یوسف سلیم چشتی کے بارے میں کچھ تعارف ابھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ضرب کلیم سے مراد کیا ہے؟ ضرب کلیم سے مراد بیسیکلی یہ ہے کہ یہ بیسیکلی کلیم موسیٰ علیہ السلام کے توسط سے یہ بات کی گئی ہے، اور ان کی ضرب، یعنی جیسے موسیٰ علیہ السلام کی ضرب سے جو ہے وقت کا فرعون گر گیا، اس طریقے سے علامہ اقبال نے اسی توسط سے اس کا نام، اس شعری مجموعے کا نام جو ہے وہ ضرب کلیم رکھا. گویا کہ یہ جو عصر حاضر کو پاش کرنے کے لیے ایک ضرب ہے جو انہوں نے لگائی ہے، اور یہ جو عصر حاضر کے خلاف ایک طرح سے اعلان جنگ ہے. جتنے بھی باطل نظریات ہمیں اس موجودہ زمانے میں نظر آتے ہیں، الحاد، تشکیک، بے دینیت، یہ سب جو ہیں ان تصورات کو رد کیا ہے، اور بڑے مدلل انداز میں رد کیا ہے اس کلام کے اندر. بہرحال ہم جب کلام اقبال کی تشریح کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک شاعر کی ترجمانی کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. شاعری میں اجمال ہوتا ہے، اور اس سے یہ مسئلہ ضرور سامنے آ سکتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ صحیح معنوں میں اس شاعر کی ترجمانی نہ کر رہا ہو، بلکہ اس کے ذریعے سے اپنے نظریات جو ہے لوگوں کے سامنے وہ رکھ رہا ہو. اور یہ علامہ اقبال کے ساتھ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ان کے جو شارحین میں بہت سے ایسے شارحین ہیں جو کہ مس ریپرزینٹ کرتے ہیں علامہ اقبال کو، اور اپنے مخصوص مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے علامہ اقبال کے اشعار کا استعمال کیا جاتا ہے. اس لیے ہم کوشش یہی کریں گے کہ جو مستند شارحین ہیں علامہ اقبال کے کلام کے حوالے سے، انہی کے توسط سے وہ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں، ان کی تشریح جو ہے کلام اقبال کی وہ آپ کے سامنے رکھی جائے. اس میں سب سے جو ٹاپ کے 2 شارحین ہیں جن کو ہم کافی زیادہ ریفر کریں گے اس پورے پروگرام کے دوران، وہ ایک تو پروفیسر یوسف سلیم چشتی مرحوم ہیں. بہرحال یہ علامہ اقبال کے مستند شارحین میں سے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تمام لوگ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں. دوسرے جو ہیں وہ ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم ہیں.
جن کی کتاب حکمت اقبال اور آئیڈیالوجی آف دا فیوچر اس حوالے سے بڑی اہم ہے۔ اس کے علاوہ پھر یعنی ان دو کو تو بہت زیادہ ہم استعمال کریں گے، ان کے ذریعے سے ان کی تشریحات کے توسط سے ہی وہ باتیں آپ کے سامنے ہم رکھنے کی کوشش کریں گے علامہ اقبال کے کلام کی تشریح کے حوالے سے۔ دو اور جو اس کے علاوہ ان کے علاوہ جو شارحین ہیں، اس میں مولانا غلام رسول مہر ہے، ان کو بھی جو ہے گاہے ہم استعمال کریں گے ان کی تشریحات کو، اور پروفیسر حمید اللہ شاہ ہاشمی، یہ بھی ایک مشہور شارحین اقبال میں سے، ان کی بھی کافی شہرت ہے۔ تو بہرحال ان چار شارحین جو ہیں ان کے توسط سے آپ کے سامنے انشاءاللہ وہ باتیں ہم رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اب اس سے پہلے کہ ہم کلام اقبال کا باقاعدہ جو ہے اس کی تشریح کا باقاعدہ آغاز کریں، اور جیسا کہ ہم نے بیان کیا کہ ہم ضرب کلیم سے آغاز کریں گے، ضروری ہے کہ ہم ان جو ہے اصطلاحات کو سمجھ لیں جو علامہ اقبال کثرت سے اپنی شاعری میں جن کا استعمال کرتے ہیں، کیونکہ ان اصطلاحات کو سمجھے بغیر کلام اقبال کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے، بلکہ ناممکنات میں سے ہے۔ تو ہم کوشش کریں گے اگلے کچھ ایپیسوڈز کے اندر علامہ اقبال کے جو کی کانسیپٹس ہیں، وہ جو خاص ان کی اصطلاحات ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس میں سب سے پہلے اصطلاح جو ہے وہ خودی کی اصطلاح ہے، جس سے جو ہے ہم باقاعدہ اپنے اس پروگرام کا آغاز کریں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ بالکل ایک مبہن حقیقت ہے کہ علامہ اقبال کے جتنے بھی نظریات ہیں، تصورات ہیں، وہ اس کا جو مرکز و محور ہے وہ خودی کا تصور ہے ان کا، اور اگر خودی کو تصور کو ہم سمجھ لیں تو باقی تصورات کو بھی سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے، لیکن اگر خودی کے تصور کو نہ سمجھیں تو باقی تصورات جو ہے ان کو سمجھنا بھی ہمارے لیے ممکن نہیں رہتا۔ اس حوالے سے ظاہری بات ہے جو میں آپ کے سامنے تشریح پہ یا اس کی انڈرسٹینڈنگ ایک رکھوں گا وہ تصور خودی کے حوالے سے ہے۔ یقیناً ایک ہے علامہ اقبال کا تصور خودی، اور ایک ہے جو فلسفی آف خودی ہے یا فلسفہ خودی ہے، جو کہ ان کے تصور خودی پر ہی جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے، وہ ڈیفرنٹ ہے۔ ظاہری بات ہے اس کے اندر کمپلیکسٹیز ہیں۔ اسی طریقے سے انسان کی خودی کیا ہے اور اس کی ماہیت کیا ہے، یہ بھی ایک کمپلیکس ایشو ہے جس پہ ہم وقتاً فوقتاً بات کرتے رہیں گے، لیکن پہلے جو چیز سمجھنے والی ہے وہ کیا ہے، وہ تصور خودی ہے۔ تو ان میں کیا یہ یعنی ایک تو علامہ اقبال کا تصور خودی کیوں امپورٹنٹ ہے اس کو سمجھنا، پھر تصور خودی اور فلسفہ خودی میں کیا فرق ہے، اور باقی جو تصورات ہیں اقبال نے جو پیش کی ہیں اپنے کلام میں ان کا کیا لنک ہے تصور خودی کے ساتھ۔ اس حوالے سے اگین میں ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم کی جو کتاب ہے حکمت اقبال، اس کے دیباچے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو یہ ریلیشن شپ معلوم ہو کہ یہ کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں اس کے دیباچے میں کہ عرصہ دراز سے اقبال کا مطالعہ کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اقبال کے تصورات علمی اور عقلی اعتبار سے برجستہ، زوردار اور درست اور ناقابل تردید ہیں، اور اگرچہ یہ تصورات اس کی نظم اور نثر کی کتابوں میں جا بجا بکھرے ہوئے ہیں، یعنی بہت سے تصورات ہیں لیکن وہ نظم اور نثر میں بکھرے ہوئے ہیں، تاہم ان میں ایک عقلی اور ایک علمی ربط موجود ہے، یعنی سب کے سب جو تصورات ہیں یہ انٹر لنکڈ ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سب کے سب صرف ایک تصور سے ماخوذ ہیں۔ یہ بات بڑی اہم ہے جس کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا کہ وہ صرف ایک تصور سے ماخوذ ہیں، اور جسے اقبال خودی کا تصور کہتے ہیں۔ تو یہ تمام تصورات اس میں کوئی، جیسا کہ میں نے پہلے بات بیان کی تھی، ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم یہی بات کر رہے ہیں کہ یہ تمام تصورات ان کے جو تصور خودی کے ساتھ لنکڈ ہیں۔ لہذا اقبال کی تشریح کا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ خودی کے مرکزی تصور کے ساتھ اس کے دوسرے تمام تصورات کے علمی اور عقلی ربط کو واضح کیا جائے۔ تو یہ یعنی ایک بات بڑی اہم وہ بیان کر رہے ہیں کہ اقبال کی تشریح کا مقصد کیا ہونا چاہیے کہ پہلے خودی کے تصور کو ایکسپلین کیا جائے اور پھر ان کے باقی جتنے بھی تصورات ہیں ان کا لنک خودی کے تصور کے ساتھ جوڑ کر دکھایا جائے، اور اگر ایسا کرنے کے بغیر اس کی کوئی تشریح کی جائے گی تو وہ مسلمانوں کے لیے بالعموم اور غیر مسلموں کے لیے بالخصوص پوری طرح سے قابل فہم اور تسلی بخش نہیں ہو سکے گی۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ اس تصور کو سمجھے بغیر، اس کے ساتھ باقی تصورات کے لنکس کو واضح کیے بغیر اس کو اقبال کی تشریح نہیں کی جا سکتی۔ دراصل اس وقت بھی اقبال کے خیالات کے متعلق جس قدر غلط فہمیاں مسلمانوں یا غیر مسلموں میں پائی جاتی ہیں، ان کا سبب یہی ہے کہ اقبال کے خیالات کی علمی اور عقلی ترتیب اور تنظیم مہیا نہیں کی گئی۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات ڈاکٹر رفیع الدین نے بڑے واضح طور پہ بڑے واضح الفاظ کے ساتھ بیان کر دی کہ مسئلہ کیا ہے۔ آج کل جو بھی شارحین ہیں وہ جو اقبال کی تشریح کر رہے ہیں اس میں کیا مسئلہ
اینڈ میں پھر وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں، فلسفہ خودی کی طرف اشارہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ اقبال کے تصورات کی علمی اور عقلی ترتیب اور تنظیم کو آشکار کر کے اس کے فکر کو ایک مکمل نظام حکمت یعنی فلسافیکل سسٹم کی شکل دی جائے، تاکہ وہ نہ صرف پاکستان کے اندر پوری طرح قابل فہم بن جائے بلکہ دنیا کے آخری باطل شکن عالمگیر فلسفے کی حیثیت سے دنیا کے علمی حلقوں میں اپنا مقام حاصل کر سکے. تو معلوم ہوا کہ فلسفہ خودی جو ہے برحال وہ ایک کمپلیکس چاہے اس کے اندر کمپلیکیشنز ہیں، اور اس کو سمجھنے کے لیے ڈیفینیٹلی ایک تو علامہ اقبال کے تصور خودی کا فہم ضروری ہے، اور جتنی دیگر تصورات ہیں ان کو سمجھنا ضروری ہے. پھر ان کا لنک تصور خودی کے ساتھ کیا ہے، پھر ظاہری بات ہے فلسافیکل سسٹم کیسے وجود میں آتا ہے، اس کی بھی نو ہونی چاہیے. تو فلسفہ خودی پہ تو بات ہم ابھی نہیں کریں گے، اس کے کچھ سیدھا باتیں ہیں جو اس کے کمپوننٹس ہیں، اس پہ تو بات کرتے رہیں گے جیسے جیسے اس کی جو ہے تشریح میں آگے جائیں گے. لیکن سب سے پہلے ضروری ہے، جیسا کہ ہم نے اس ایکسپلینیشن کے توسط سے دیکھا، کہ اس مرکزی تصور کو سمجھا جائے جو کہ بیسیکلی کیا ہے، تصور خودی. تو انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں ہم تصور خودی پہ بات کریں گے کہ یہ تصور خودی کیا ہے، اور کس طریقے سے علامہ اقبال کی مختلف جو تصورات ہیں اس کا مرکز و محور یہ تصور ہے. تو انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. اگلی دفعہ کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.